والبنینا بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑوں سے، والانعام والحرث اور مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا میں برتنے کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ میرے لیے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جنہیں پڑھ کر میرے دل نے خود یہ گواہی دی کہ یہ کلام لازماً اسی کا کلام ہے جس نے مجھے بنایا۔ اس آیت میں جو خاص طور پر یعنی مردوں کے حوالے سے، اس لیے کہ یہاں پر جو چیزیں پرکشش بنائی گئی ہیں ان میں ٹاپ پر عورت کا ذکر ہے، تو یہاں پر جو ناز ہیں لوگ، ان سے مراد میں مرد لے رہا ہوں کہ مردوں کے لیے پرکشش بنا دی گئی ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہوتی ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، پھر مال و دولت سے۔ تو پہلے تو اس کو ذرا سادہ لفظوں میں لے لیں کہ لوگوں کے لیے پرکشش بنا دی گئیں ان کی خواہشات کی محبت۔ کون سی خواہشات؟ نمبر 1 جنسی خواہش، نمبر 2 اولاد کی خواہش، نمبر 3 مال و دولت اکٹھا کرنے کی خواہش، نمبر 4 خیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے یعنی برانڈڈ ہارسز، آج کے دور میں یوں کہہ لیں گے اس کو کہ اچھی سواری کی خواہش، اور آخری انعام مویشی اور اس کے بعد کھیتی۔ پھر ان سب کے بارے میں یہ ورڈڈ کہ یہ سب دنیا میں برتنے کا سامان ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ یہاں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بہت عمدہ ٹھکانہ بنایا ہے جنت کے اندر۔ اس آیت میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے مرد کی خواہشات کی، اگر اس کا جائزہ لیا جائے، اگر اس کو ایک دیوار پر ایک لسٹ جو ہے وہ اسی آرڈر کے اندر لکھ دی جائے کہ سب سے اوپر جنسی خواہش، نمبر 2 اولاد کی خواہش، نمبر 3 مال و دولت کی خواہش، نمبر 4 عمدہ سواری کی خواہش، اور اس کے بعد مویشی اور کھیتی کی خواہش۔ اب یہ مویشی اور کھیتی جو ہے اس کا بھی تجزیہ کر لیجئے کہ آخری عمر میں جا کر مرد کی جو انگڑائی لیتی ہے خواہش اس کے اندر، وہ کیا ہے کہ وہ بڑھاپے میں ایک بڑا سا فارم ہو، اس میں ایگریکلچر لینڈ بھی ہو، اور اس میں مویشی جو ہے ان کی بھی ایک فارمنگ جب وہاں پر کرے تو اس سے وہ بدل کے کلی جو اس کی کھلتی ہے۔ یہ آخری عمر میں مردوں کی خواہشات میں آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی، بیک ہوم پاکستان اور ہندوستان میں بھی نظر آئے گی۔ پھر جو انسان کی خواہش، مرد کی جو خواہشات ہیں، موومنٹس ہیں مرد کی، ان میں سب سے زیادہ اورینٹیشن جو ہے اس کی موومنٹ کی وہ جنسی جذبے کی بنیاد پر ہے۔ ہر انسان اگر مرد اپنے تجزیہ کرے اپنے اندر جھانک کر تو وہ کتنی حرکتیں جو ہے وہ اس جذبے سے مغلوب ہو کر کرتا ہے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، یعنی کسی خاتون کی پریزنس جو ہے کسی جگہ پر وہ کس درجے متاثر کرتی ہے ایک مرد کو، اس کا اندازہ جو ہے وہ مرد کر سکتا ہے خود اپنے اندر جھانکے۔ کوئی دور کھڑا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کا اندازہ نہیں کر سکتا، اور خواتین تو بالکل اس کا اندازہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خواتین کے اندر جنسی جذبہ جو ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، انشاءاللہ سورہ حج میں جب ہم پہنچیں گے تو وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ خواتین کے اندر جنسی جذبہ جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے صحیح لیکن دبا ہوا ہے۔ خواتین کے اندر جو ٹاپ کا جذبہ ہے، جو سب سے اونچی خواہش ہے، جو تمام خواہشات کے اوپر غالب خواہش ہے، وہ مامتا کی خواہش ہے کہ بچے کی ٹیک کیئر۔ یہ عورت کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ باقی ہر کام چھوڑ سکتی ہے، اپنے بچے سے اپنی زندگی میں غافل نہیں ہو سکتی۔ وہ بے ہوش ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، سخت تکلیف میں ہوگی، جو ہی اسے ہوش آئے گا ذرا تو سب سے پہلے جو فکر ہوگی کہ میرے بچے کی کیا پوزیشن ہے، بچے کو دودھ دے دیا، اس کو نہلا دیا، اس کو فلاں چیز جو ہے اس کی ڈیو تھی وہ کر دی، بیبی سٹر کے پاس چھوڑ کے جائیں گے دونوں دفتر میں، مرد بھی جائے گا دفتر میں جاب پر اور عورت بھی جائے گی جاب پر۔ مرد ایک دفعہ گھر سے نکلا تو بس گیا، اسے نہ بیوی یاد آئے گی نہ بچے یاد آئیں گے، لیکن عورت کو وہ بچہ کبھی نہیں بھولتا۔ بیبی سٹر کے پاس چھوڑ دیا، تحریری طور پر تمام انسٹرکشنز دے دی،
جب وقت